أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. پچھلی جو آیت تھی اس میں انبیاء کی بعثت کی ضرورت کیوں پیش آئی اور لوگوں نے اختلافات کب اور کیوں شروع کی اس کی وضاحت کی گئی تھی. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص طور پر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے تسلی بھی دی ہے، حوصلہ افزائی بھی کی ہے، اور جو حالات پیش آ رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پچھلی تاریخ کا حوالہ دے کر ان کو ہمت اور حوصلہ بھی دلایا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہے ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، جبکہ اب تک تم پر ایسے حالات نہیں آئے ہیں، مثل الذین خلوا من قبلکم، اس طرح کے حالات جو تم سے پہلی قوموں پر آ چکے ہیں. یہ مسلمان جن حالات میں گھرے ہوئے تھے، مکے میں 13 سال تک سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. مدینے آنے کے بعد بھی چوطرفہ دشمنوں کا گھراؤ تھا. ایک طرف مکے کے مشرکین تھے جو طرح طرح سے سازشیں کر کے ان کے خلاف لوگوں کو ورغلا بھی رہے تھے، اور فوجیں بھی اکٹھا کر کے وقتاً فوقتاً حملے بھی کر رہے تھے. دوسری طرف یہودی تھے جو مدینے میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف ماحول بنا رہے تھے، شکوک شبہات پیدا کر رہے تھے، غلط فہمیاں پھیلا رہے تھے، اور اندرونی طور پر سازشیں کر کر کے مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تیسری طرف منافقین تھے جو خود اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور اندر سے یہودیوں کے ساتھ کبھی مشرکوں کے ساتھ ساز باز کر کے آستین کا سانپ بنے ہوئے تھے. اس طرح مسلمانوں کو چوطرفہ تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا تھا. بعض حالات تو اتنے سخت آئے کہ اچھوں کے قدم ڈگمگانے لگے. خاص طور پر احزاب کی جو جنگ تھی جس میں چوطرفہ دشمنوں نے اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے خلاف مورچہ سنبھالا تھا، بڑے سخت حالات تھے. بڑی تنگی کی حالت میں مسلمانوں نے کفار کے سامنے مقابلے کے لیے اپنی فوج اکٹھی کی تھی. بھوک کا بھی سامنا تھا اور دوسری طرف دشمن بھی تھے، تو بڑے پریشان تھے مسلمان. تو ایسے موقع پر بعض مرتبہ بعض لوگوں کے خیال میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ اتنی مشقت ایمان کے ساتھ کیوں ہے؟ جب آپ ایمان لا چکے ہیں، اللہ کو مان چکے ہیں، تو پھر اتنا بڑا امتحان کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اور اس طرح کی آیات نازل کر کے مسلمانوں کو
تسلیاں دی۔ دوسری آیات بھی ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بضرور آپ کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اور مال میں، بھاؤ میں اور جانوں میں کمیاں لا کر، تکلیفیں دے کر ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ دوسری جگہ کہا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے آمنا کہا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا بھی ہم نے امتحان لیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جنہوں نے تصدیق کی اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کو جاننا چاہتے ہیں، ان کے درمیان فرق لوگوں کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی بات کہی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھ رکھے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، خلو من پیچھے گزر چکے جو لوگ، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان پر جو حالات آئے تھے اس طرح کے حالات تو تم پر نہیں آئے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، بأسا کہتے ہیں وہ تکلیفیں جو باہر سے آتی ہیں، مثلا دشمن حملہ آور ہوئے، امن و امان کو خطرہ لاحق ہوا، معاشی اعتبار سے نقصان ہوا، قحط سالی آ گئی، کاروبار ٹھپ پڑ گیا، تو باہر سے جو نقصان آتے ہیں اس کو بأسا کہتے ہیں۔ اور ضرہ اندرونی نقصان، بیماری لاحق ہو گئی، زخم لاحق ہو گئے، تو اس طرح سے جو تکلیف آتی ہے اس کو ضرہ عام طور پر کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کو شدت اور تکلیفات لاحق ہوئی، وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا انہوں نے بھی کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی اتنے حالات پیش آئے کہ نبی اور ایمان والے بھی بار بار اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ جلدی مدد لے آئیے۔ تکلیف ان سے بھی برداشت سے باہر ہونے لگی، معلوم تھا ان کو اللہ کی مدد آ کر رہے گی، لیکن وہ سمجھ رہے کہ جلدی آئے گی۔ ان کے سوچنے کے اعتبار سے انہیں تاخیر محسوس ہونے لگی، اور کتنا آزمایا جائے گا۔ تو یہ حالات پچھلی قوموں پر بھی آ چکے ہیں، کڑی سے کڑی آزمائشیں آ چکی ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ لوگ ان آزمائشوں سے گھبرانا مت۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس مکے میں چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ مسلمانوں نے جا کر شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، اتنی تکلیفیں ہیں، اتنی آزمائشیں ہیں، اب اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ کی مدد آ جائے، دشمنوں کی پکڑ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، سنبھل کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تم سے پچھلی قوموں میں ایسا بھی ہوا کہ بعض نبیوں کو سر پر آرا لگ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، جیتے جی سر پر آرا رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور کہا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا گیا۔ اتنے سخت حالات ان پر آئے اور ان لوگوں کے قدم میں لغزش نہیں آئی، صبر کا دامن نہیں چھوٹا، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، اور آپ اتنی سی بات پر پریشان ہو گئے۔ یعنی مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور ہمت دے دیا کہ آپ لوگ پریشان مت ہو جائیے، اس سے بڑی بڑی آزمائشیں پچھلی قوموں پر بھی آ چکی ہیں، اور آزمائشوں کے بعد ہی اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ تو مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
پچھلی قوموں کا حوالہ دیا کرتے تھے، جیسے قرآن میں اللہ کا طریقہ کار رہا ہے کہ پچھلی قوموں کا حوالہ دے، تو ہمیں بھی حالات کا سامنا کرنے کے لیے پچھلے واقعات، انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، بعد کے ادوار میں جو مسلمانوں کے ساتھ حالات پیش آئے، اس کو اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو حالات کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، ہم مایوس نہیں ہوں گے، پھر پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مقام دینا چاہتا ہے تو آزمائش بھی بڑی لاتے ہیں، مصیبتیں بھی بڑی لاتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ آدمی کا ایمان کیسا ہے، وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ پرکھنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی دکھلانا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ انبیاء اور ایمان والے بھی پکار اٹھتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا تھا، الا یاد رکھنا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ کی طرف سے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن پریشانیوں کی شدت کی وجہ سے ہمیں کبھی تاخیر محسوس ہونے لگتی ہے، ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کہ اب تو مدد آنی چاہیے، اب تو ہمارا صبر بھی ناقابل برداشت ہو رہا ہے، اب ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، اب تو مدد آنی چاہیے۔ ہم جلدی اللہ کی طرف سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو مدد آتی ہے وہ اپنے وقت پر آتی ہے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ نے یہی پیغام دیا کہ ایمان والوں کو ہر طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اور کچھ مدت کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے۔ اور دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ اللہ کی مدد کا آنا یقینی ہے، بھلے ہمیں ذرا تحقیر محسوس ہونے لگے، ہمیں ذرا پریشانی محسوس ہونے لگے اور ہم جلد بازی کرنے لگے، اللہ کی مدد تو آ کر رہتی ہے، اپنے وقت پر آ کر رہتی ہے۔ تو ہمیں حالات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں پست نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر اس کی مدد کے انتظار میں ہمیشہ اپنے دین پر، ایمان پر اور اپنی شریعت پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا